السلام علیکم، میرا نام محمد عقیل احمد ہے، اور جو میں نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے عرب کی تاریخ، قبیلوں اور اقسام کے حوالے سے، یہ اس کا 26واں حصہ ہے۔ مکی زندگی کو 3 مرحلوں میں تقسیم کیا تھا اور یہ دوسرا مرحلہ جاری ہے۔ مسلمانوں کے اوپر پہلے کی طرح ظلم و ستم زور اور شور سے جاری تھا، تو اللہ تعالیٰ نے روشنی بخشی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آئے اور مسلمانوں کو قوت ملی، کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ طاقتور نوجوان تھے۔ تو ان کے ایمان لانے کا سبب یہ بنا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ بیٹھے تھے اور ابو جہل وہاں سے گزرا، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا شروع کر دی، باتیں سنائی، سخت سست کہا، اور پھر بعد میں ایک پتھر اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ مارا۔ اس پتھر کی چوٹ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے خون بہنا شروع ہو گیا تھا۔ تو اس کے بعد جو ابو جہل ہے، یہ کعبۃ اللہ اپنے قریشی لوگوں کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا۔ تو عبداللہ بن جدعان کی ایک لونڈی تھی جو ایک گھر کی چھت پہ بیٹھی تھی اور یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ تو وہاں پہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ گزرے، تو اس نے کہا، کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے شکار کر کے واپس تشریف لا رہے تھے، تو اس نے روک کر کہا کہ آپ کے بھتیجے کو اس طرح سے ابو جہل نے زخمی کیا ہے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سخت غصہ ہوئے اور وہیں پہ چلے گئے ان کے پیچھے۔ وہاں پہ پہنچے تو قریش کے درمیان میں ابو جہل بیٹھا تھا، اور اس کو پکڑ کے کھڑا کیا اور کہا کہ تم نے میرے بھتیجے کو کیوں مارا، حالانکہ میں بھی اسی دین کو قبول کر چکا ہوں۔ تو اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے کہا، بزدل انسان ہو تم، اور یہاں پہ چھپ کے بیٹھ گئے ہو، اور اس طرح کی باتیں کی، اور پھر کمان جو تھی اس کے سر پہ ماری، جس سے اس کے سر کے اوپر زخم آئے۔ اس طرح قریش اور جو ہاشمی تھے ان کے آپس میں ٹکراؤ ہوا قبیلے کا۔ بعد میں ابو جہل نے کہا کہ واقعی غلطی میری تھی، میں نے اس کے بھتیجے کو سخت گالی دی تھی۔ تو اس کے بعد لڑائی نہیں ہوئی، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمیت میں ایمان کو قبول کیا تھا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ کھول دیا اور انہوں نے دل سے ایمان کو تسلیم کر لیا اور قبول کر لیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نبوت کے 6 سال کے آخر میں ذی الحجہ کے مہینے میں غالباً ایمان لے کر آئے، اور ان کے 3 دن بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے کر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام کے ذریعے سے اپنے دین کو قوت بخش، جو تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان کی توفیق بخشی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مزاج میں سخت گو تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دین میں جو ان کا اس وقت تھا اس میں بہت پختہ تھے، رسم و رواج کو مانتے تھے، عمل کرتے تھے۔ مسلمانوں نے ایک لمبے عرصے تک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سختیاں جھیلی تھیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھیل کی طرف بھی ان کا رجحان تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دل ہی دل میں رشک بھی کرتے تھے کہ مسلمان اپنے دین میں کتنے پختہ ہیں، یہ جو طوفان ہیں ان کے دل میں اڑتے رہتے تھے، خیالات وغیرہ۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ کچھ ایسے بنا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو رات باہر گزارنی پڑ گئی، تو وہ خانہ کعبہ کے غلاف میں چھپ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے بیت اللہ تشریف لے آئے اور نماز شروع کی، اس میں سورۃ الکہف کی تلاوت فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سن رہے تھے اور دل میں کہہ رہے تھے، قریش تو واقعی سچ کہتے ہیں، یہ تو واقعی شاعر ہے۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّاعِرِ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، کہ یہ کوئی شاعر کا کلام نہیں ہے، تھوڑے لوگ ہیں جو ایمان لے آئے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اوہو، یہ تو کوئی کاہن ہے۔
تو اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت جو تلاوت فرمائی ولا بقول کاہن، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پھر ان کو تعجب ہوا۔ تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ پہلی مرتبہ تھی کہ ان کے دل میں ایک ایمان کی جو امنگ تھی وہ پیدا ہوئی، لیکن آبا و اجداد کا دین وہ اتنے پختہ تھے کہ بہت ان کو اس چیز کو سمجھنے میں وقت لگا۔ اور اس کے بعد بھی ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار اٹھائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کی غرض سے نکلے۔ جا رہے تھے، راستے میں ایک آدمی نے خبر دی کہ کہاں جا رہے ہو، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، آپ کی بہن اور بہنوئی بھی ایمان لے آ چکے ہیں، یعنی اس نے یہ کہا کہ بے دین ہو چکے ہیں۔ تو حضرت عمر غصے سے ان کے پاس چلے گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر گئے اور کہا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ تو اس وقت وہ تلاوت کر رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بہنوئی اور بہن کو مارا اور کہا کہ تم بے دین ہو چکے ہو۔ تو اس کے اوپر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو مارا، اور ان کی جو بہن تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے منہ سے خون نکلا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شرم آئی اور پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ تو انہوں نے سورۃ طٰہٰ کی آیات تلاوت جو فرما رہی تھی وہ دکھائیں۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے مانگا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ ناپاک ہیں، پہلے آپ غسل کریں اور اس کے بعد۔ تو پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کلام سنا اور پڑھا، اور اس نے کہا کہ یہ تو بہت ہی اعلیٰ کلام ہے۔ اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کوہ صفا کے ساتھ جو دار ارقم جس گھر کے اندر تبلیغ کا مرکز بنایا ہوتا وہاں پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، پتہ چل گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو حضرت حمزہ اور باقی جو ان کے ساتھ لوگ تھے چوکنے ہو گئے کہ اگر یہ ہمیں کچھ کہیں گے تو ہم ان کے اوپر انہی کی تلوار سے حملہ کریں گے۔ تو جب وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اندر آئے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہو رہی تھی۔ جب وحی ہو چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلوار کو پکڑا اور جھٹکے سے کھینچا اور کہا کہ اے عمر، ولید بن مغیرہ جس طرح ان کے لڑکوں کا انجام ہوا اس انجام سے ڈرو۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے اور کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہوئے۔ جب یہ خبر، مسلمان تو خوش ہوئے، جب یہ خبر قریش تک پہنچی تو ان کے اندر کو حرام مچ گیا اور ان کے لیے ایک شرمندگی کی بات تھی اور مسلمانوں کے لیے ایک بہت مسرت کی بات تھی۔ تو اب مسلمانوں کو شرم آنا شروع ہو گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کی خبر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر پہنچائی، اور ایک شخص تھا جو مشہور تھا بات کو پھیلانے میں، تو اس کو کہا کہ میرے ایمان کی خبر لوگوں کو دے دو۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی سختیاں آئیں، جس نے بھی ایمان کو قبول کیا سب کے اوپر سختیاں آئیں۔ قریش کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑ گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ لڑائی کی اور بہت دیر تک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان سے لڑتے رہے۔ آخر کار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں تھے اور انہوں نے گھر پہ حلہ بول دیا۔ اتنے میں ابو عمر عاص بن وائل سہم، یہ قبیلہ سہم سے تعلق رکھتے تھے، یہ پہنچے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ملے اور پوچھا کہ کیا بات ہے عمر بن خطاب؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس نے کہا کس وجہ سے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اس لیے۔
تو آس بن وائل نے کہا کہ میں ان کی خبر لیتا ہوں. تو آس بن وائل وہاں پہ چلے گئے. وادی پوری بھری ہوئی تھی لوگوں سے. تو آس بن وائل نے کہا کہ تم چلے جاؤ اور ان کو چھوڑ دو. تو وہ لوگ چلے گئے. اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ایسے چلے گئے جیسے کپڑا کھینچتے ہیں, اس کے بعد ہر چیز غائب ہو جاتی ہے. یعنی آس بن وائل کی بات کو ایسے مانا اور اس کے بعد ان پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا, چلے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو فاروق کا لقب کیسے ملا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے 3 دن بعد مسلمان ہوا. میں نے ایک سوال پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں, جئیں یا مریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم ہم حق پہ ہیں, جئیں یا مریں. تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پھر ہم چھپ کے ایسا کیوں کریں جب ہم حق پہ ہیں. تو اس کے بعد خانہ کعبہ میں نماز پڑھی اور دین کی تبلیغ کھلے عام شروع ہو گئی. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لے آنے سے پہلے ہم کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے پر قادر نہ تھے. اور حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے ایمان لے آنے سے پہلے ایمان جو تھا وہ پردے میں تھا, اسلام پردے میں تھا, بعد میں وہ پردے سے باہر آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لے آنے سے. واقعات کے اندر بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں, مختصر ایک تعارف کروایا ہے. باقی آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں, کومنٹس کریں, اپنے دوستوں کو انوائٹ کریں. تب تک کے لیے اللہ نگہبان, اللہ حافظ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ.